بالعظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. دعاء الافتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكي، ولا منازع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي، ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله فاشف الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدي، الذي لا تنكذ خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليل من كثير، مع حاجة بإليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إني عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسخوك عن ظلمي، وسترك على كبيه عملي، وحلمك عن كثير جرمي. عندما كان من خطئي وعندي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني تبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد نعيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن اليد تتولى عليك، فلم يمنعك ذلك من رحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالك الأسباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمي بعد علمي، والحمد لله على عفو بعد قدرتي، والحمد لله على طول أناته في غضبي، وهو قادر على ما يريد.
الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الأسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعازله قهر بعزته الإزاء وتوازع لعزمة العزماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة حنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة منكة قد أراني فأثني إليه حامدا وأذكره مسبها. الحمد لله الذي لا يختك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستغفر الآخرين. والحمد لله كاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موزع الحاجات التالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية ترعد السماء والسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار من يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك الكائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيت له
مكن له دينه لزرت زيته لا أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز بي، وانصره وانتصر بي، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاءة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتكنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واجز به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به أسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به تلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وعوس المعطين، اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تؤجل، وبذر تكشف، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان مخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير واستبرك فالبسنا، والليلة القدر، وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الذكوم والذريء فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم
من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتكدر، أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولقد قبل التبع أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء مجیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاري يا زارع تعاليت يا بارع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال
سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفة فقلت له وزوك بالله عبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك أتيت الكساء فأقبل الحسن نائب الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذن لي أنا أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسن نائب الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل مع أمتي الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن راية عقيب بن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي لمن ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم حاسبانهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء لا الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمنه جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعدلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. اور خواتین و حضرات، آپ سب کو پیغمبر امن و آشتی امام حسن علیہ السلام کا آج جشن مبارک ہو. اور میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اختصاراً جو ہے وہ پوئٹری ہمارے کچھ برادران سنائیں گے. اکبر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے. ان کے بعد جعفر عباس صاحب سنائیں گے اور پھر ضیاء نقوی صاحب. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا اختصار سے کام لیں کیونکہ بعد میں حجت الاسلام شریعتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اور ان کے بعد پھر روزانہ جو تفسیر کا درس ہوتا ہے اور شان امام اس کے ساتھ. بآواز بلند صلوات. آپ سب کو امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک. میرے پاس امام حسن سے متعلق تو کچھ اشعار نہیں مگر حضرت عباس علیہ السلام کے سیرے کے کچھ اشعار ہیں منقبت. اے وفا لے کے ہوا گل شن فردوس سے چل، اے نظر مردم شب دیدہ کہ چنگل سے نکل، اے فرد منزل تقدیس و طہارت ہے سمل، اے یقین تیری عقیدت کا ملے گا تجھے پھل. فکر نوش تلا کر کے سفر آئی ہے، مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے.
مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے، وہ محبت تھی، وہ چاہت تھی، وہ الفت تھی، وہ پیار، یہ فدا بھائیوں پہ، بھائی بھی سب ان پہ نثار، علی اظہار خدا ہے، یہ علی کا اظہار، اپنی بہنوں کے لیے بن گئے کلمے کا حصار، چاہا بہنوں نے کہ گھر میں یہ اجالا دیکھیں، شیر سے بھائی کی پیشانی پہ صحرا دیکھیں، شیر سے بھائی کی پیشانی پہ صحرا دیکھیں، یہ جبھی وہ ہے کہ بندنے کو ہے جس پر صحرا، چھو کے پیشانی کو ہوگا وہ منور صحرا، جس سے کہلائے گا سورج کے برابر صحرا، گھر میں حیدر کے ہے انوار کا مظہر صحرا، شہر یثرب میں جو آثار نظر آتے ہیں، آج یوسف بھی خریدار نظر آتے ہیں، آج یوسف بھی خریدار نظر آتے ہیں، بن کے جنت کے گلابوں سے جو آیا صحرا، اور حسیں مادر غازی نے بنایا صحرا، شوہر حضرت زینب نے اٹھایا صحرا، بڑھ کے عباس پیشبر نے سجایا صحرا، چاند نے غازی کے سہرے کی بلائیں لے لی، بڑھ کے سورج نے چمکنے کی ادائیں لے لی، بڑھ کے سورج نے چمکنے کی ادائیں لے لی، سیرا غازی کے بندھا عرش تلک بات چلی، غل سویرے کا ہوا سوئے عدم رات چلی، ایک ایک حور لیے ہاتھوں میں سوغات چلی، شیر باراتی بنے شیر کی بارات چلی، نور صدقے کے لیے عرش نے بھجوایا ہے، سجدہ کرنے کے لیے برج اسد آیا ہے، سجدہ کرنے کے لیے برج اسد آیا ہے، اے وفا لے کے ہوا گلشن فردوس سے چل، برائے خوشنودی امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات، بارے دیگر سلوات، اللہم صلی اللہ جو تم سے جنگ کا اصرار کر رہے ہیں حسن، جو تم سے جنگ کا اصرار کر رہے ہیں حسن، خود اپنی قبر وہ
تیار کر رہے ہیں حسن خود اپنی قبر وہ تیار کر رہے ہیں حسن کمال عشق محمد تمہارا ذکر جمیل کمال عشق محمد تمہارا ذکر جمیل تو ہم بھی عشق کا اظہار کر رہے ہیں حسن تو ہم بھی عشق کا اظہار کر رہے ہیں حسن علی کے بعد جو سوئی تو کربلا کے لیے علی کے بعد جو سوئی تو کربلا کے لیے علی کی تیغ کو بیدار کر رہے ہیں حسن جکڑ کے صلح کے بندھن میں دست پا دیکھو معاویہ کو گرفتار کر رہے ہیں حسن کہاں قلم کہاں تلوار کی ضرورت ہے کہاں قلم کہاں تلوار کی ضرورت ہے رقم یہ جنگ کا معیار کر رہے ہیں حسن رقم یہ جنگ کا معیار کر رہے ہیں حسن حسن سے پہلے جو راہ فرار آساں تھی حسن سے پہلے جو راہ فرار آساں تھی منافقوں پہ وہ دشوار کر رہے ہیں حسن بغیر تیغ بزور قلم بفکر رسول بغیر تیغ بزور قلم بفکر رسول تباہ ظلم کا بازار کر رہے ہیں حسن تباہ ظلم کا بازار کر رہے ہیں حسن تمہاری فکر کا آئینہ دیکھ دیکھ کے ہم تمہاری فکر کا آئینہ دیکھ دیکھ کے ہم قلم سے کربلا تیار کر رہے ہیں حسن قلم سے کربلا تیار کر رہے ہیں حسن قلم کو بخش کے ریحان مدح کی توفیق قلم کو بخش کے ریحان مدح کی توفیق قلم
کو صاحب گفتار کر رہے ہیں حسن، قلم کو صاحب گفتار کر رہے ہیں حسن۔ صلوات برحمت صلی اللہ وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ کام ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کی طرف سے اور میری طرف سے بھی بی بی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ان کے جو بیٹے ہیں ان کا جشن پیدائش ہے، تو خدا سے بھی دعا ہے کہ بی بی کے صدقے میں اور امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین مومنہ بیمار ہیں، خصوص طور پر ہمارے انصار صاحب ہیں، وہ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی ہسپتال سے آئے ہیں، اور جتنے بھی مومنین مومنہ بیمار و پریشان ہیں، پروردگار جناب فاطمہ کے صدقے میں، جناب حسن کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ درود محمد و آل محمد۔ اللہ اللہ کس بلندی پر ہے معیار حسن، اللہ اللہ کس بلندی پر ہے معیار حسن، اور تاجدار انبیاء ہیں ناز بردار حسن، تاجدار انبیاء ہیں ناز بردار حسن، اللہ اللہ کس بلندی، اور نام اقدس ہر نفس پر کیوں نہ ہو ورد زبان، نام اقدس ہر زبان نفس پر کیوں نہ ہو ورد زبان، اور مرہم زخم میں جگر ہے ذکر سرکار حسن، اور مرہم ذکر میں جگر ہے ذکر سرکار حسن، اللہ اللہ کس بلند، اور ہے یہ اعجاز لوا بے مصطفیٰ وقت کلام، ہے یہ اعجاز لوا بے مصطفیٰ وقت کلام، آیتوں کا نور برساتی ہے گفتار حسن، آیتوں کا نور برساتی ہے گفتار حسن، اللہ اللہ کس بنی پہ، اور کب کا ڈھل جاتا ملوکیت میں دین مصطفیٰ، کب کا ڈھل جاتا ملوکیت میں دین مصطفیٰ، وہ تو یہ کہیے کہ آیا کام ایثار حسن، وہ تو یہ کہیے کہ آیا کام ایثار حسن، اللہ اللہ کس بلند، اور چارہ گر تجھ کو مجھ کو سنا اے جاں حسن کی منقبت، چارہ گر مجھ کو سنا اے جاں حسن کی منقبت،
اس طرح ہوتا ہے صحت یاب بیمار حسن، اس طرح ہوتا ہے صحت یاب بیمار حسن۔ اللہ اللہ یہ دم آخر بھی کتنا خوب صورت ہے جلی، یہ دم آخر بھی کتنا خوب صورت ہے جلی، ہچکیوں کی چھاؤں میں کرتا ہوں دیدار حسن، ہچکیوں کی چھاؤں میں کرتا ہوں دیدار حسن۔ اللہ اللہ کس بلندی پر ہے معیار حسن، اور تاجدار انبیاء ہے ناز بردار حسن۔ اللہ اللہ کس درود محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، چونکہ آج پنجتن پاک کے گھر میں پہلی خوشی ہے اور ہمارے پاس حجت الاسلام آغا شریعتی تشریف رکھتے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ 5-10 منٹ کچھ کہیں، تو آج ایسا ہے کہ ایک حجت اسلام جو ہے وہ فارسی میں کچھ کہیں گے اور دوسرے حجت اسلام جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، اور آپ کو یہ 5 یا 10 منٹ کی زحمت ہوگی۔ بآواز بلند صلوات۔ یا فقرة بفقرة. شكرا. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله من الحين إلى يوم الدين. تبریک عرض می کنم ولادت امام مجتبی را به ساحت مقدس امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا،
و به مرجعیت شیعه و رهبری و همه حضار محترم در این مجلس، دو جریان را میخوام خدمت شما عرض کنم با چند تا شعر چاشنی این دو جریان در آخر. جریان اول راجع به شخص حضرت مجتبی است که اون حضرت دارای حلم و بردباری عجیبی بود که دشمنانشون از حلم اون حضرت انگشت حیرت به دندان گرفته بودند. حلم یعنی در زمینه‌ای که مقدمات غضب و عصبانیت فراهم بشه انسان خودش رو کنترل کنه و از کوره و صحنه خارج نشود. حضرت حلیم بودن. یکی دیگر این که امام مجتبی یک مضیفخانه‌ای داشتن شبیه مضیفخانه‌ای که شما بعد از افطار در اینجا دارید. اگر شما در ماه رمضان و محرم و سفر و مناسبت‌های مذهبی مضیفخانه اینجا دارید، حضرت مجتبی در طول زندگانیش مهمانسرا داشت، مضیفخانه داشت. هر که وارد میشد اونجا آب و غذا و نان قدر مسلم بود که مردم سد جوع کنند و گرسنه و تشنه نمانند. یه شخصی آمد از شام وارد شهر مدینه شد، چشمش افتاد به حضرت مجتبی و شناخت حضرت را، شروع کرد به ناسزا گفتن، بعد بیرا گفتن. حضرت با حلم و بردباری فرمودن آقا جان تو غریبی، اگر راه را گم کردی بگو تو را هدایت کنیم، راه کجاست چاه کجاست. اگر بدهکاری بدهکاری تو بدیم، اگر دشمن داری تو را حمایت کنیم، اگر هم گرسنه هستی برو مضیفخانه ما غذا بخور. وقتی حضرت را با این حلم و با این خصوصیات شناخت سرش انداخت به زیر و این آیه شریفه را خوند: الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میداند رسالت و نبوت و امامت را در چه خانواده‌ای قرار بدهد و شماها سزاوارید. بعد هم شروع کرد به لعن بر بنی امیه که خدا بنی امیه و معاویه را لعنت کند که شما را به ما اونطوری که هستید معرفی نکردند. این حلم حضرت مجتبی. شیعیان اون حضرت باید هم دارای حلم باشند و هم دست دلشون باز باشه و سفره پهن در طول سال به مناسبت‌ها و مهمون دوست باشند، کما اینکه به حمدالله شیعیان اون حضرت و جمع حاضر پاکستانی و هندی و عرب و افغان و ایران از این خصلت به برکت اهل بیت برخوردار هستند و باشند. صلواتی مرحمت بفرمایید. اما جریان حضرت علی علیه السلام اون این است که حضرت با غلامش قنبر یک قطار که 7 نفر شتر بود به همدیگر با ریسمان بسته بودند و بار خوراکی از محلی به محل دیگر برای مردم محتاج می بردن. خرما بوده، جو بوده، گندم بوده، برنج بوده، کشمش بوده، اینها بوده. در همین اثنا که داشتن می رفتن، سوار بر قاطر بود حضرت، قنبرم سوار بر قاطر بود. سائلی آمد گفت یا علی این همه بار برداشتی میری، من گشنمه گرسنه‌ام. حضرت فرمودن قنبر غذا بده بخوره. گفت آقا جان غذا تو سفره است. فرمود با سفره بده. عرض کرد سفره تو باره. فرمود با بار بده. عرض کرد بار رو شتره. فرمود با شتر بده. عرض کرد شتر تو قطار شتره. فرمود با قطار شتر بده. یه مرتبه قنبر افسار قطار 7 شتر را داد به دست این سائل، خودش اون طرف فرار کرد و چند قدمی دور شد. گفتن چرا فرار کردی دور شدی؟ گفت اونقدر آقام علی در موضع بذل و بخشش بود که ترسیدم مرا هم ببخشد و این نعمت خدمتگزاری علی از من سلب بشه.
علی ابن ابی طالب امام من و شما این گونه شخصی بوده. ما شیعه علی هستیم، باید پیرو علی باشیم، نمی توانیم قدم به جای قدم علی بگذاریم، ولی خوب اگر آب دریا را نتوانیم بکشیم به قدر چشیدن و نوشیدن می توانیم برداریم. اینم یک قضیه درباره حضرت علی. چند تا شعری هم هست مال شمس تبریزی درباره علی علیه السلام، من میخوانم و همه با هم بلند بخوانیم. شاهی که وسیع بود و ولی بود، علی بود. شما علی بودشو بگین. شاهی که وسیع بود و ولی بود، علی بود. علی بود و علی بود، علی بود. سلطان سخا و کرم و جود، علی بود و علی بود، علی بود و علی بود. اون شاه سرافراز که اندر ره اسلام، تا کار نشد راست نیاسود، علی بود. علی بود و علی بود، علی بود و علی بود. اون شاه سرافراز که اندر شب معراج، با احمد مختار یکی بود، علی بود. علی بود و علی بود، علی بود و علی بود. اون شیر ولایت که ز بهر طمع نفس، اون شیر ولایت که ز بهر طمع نفس، در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود. علی بود و علی بود، علی بود و علی بود. عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت، عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت. اون نطق و فصاحت که در او بود، علی بود. علی بود و علی بود، علی بود و علی بود، علی بود و علی بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و اولاده المعصومین جمیعا و رحمت الله و برکاته. با آواز بلند صلوات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر حضرت گرامی قبلہ نے جو فرمائشات جو میسیج اور جو لیکچر انہوں نے ڈیلیور کیا میں اس کو جو ہے وہ سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو باتیں مجھے آپ اذان کے ساتھ شیئر کرنا ہے ان کو میں لوں گا. سب سے پہلے قبلہ نے تو آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا, سب کو میں بھی السلام علیکم میری طرف سے بھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکار امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مراجعین کرام اور رہبر معظم انقلاب کی خدمت میں قبلہ نے جو ہے وہ اس عید سعید کی مبارکباد پیش کی. اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ٹوٹل 2 واقعات ہیں جو شیئر کرتا ہوں. ایک کا تعلق حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے اور دوسرے کا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس سے. امام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امام کی 2 خصوصیات جو بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ مولا بہت حلیم اور بردبار تھے, اور اس کے بعد اتنا زیادہ صاحب حلم اور صاحب عفو درگزر اور صاحب برداشت تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس پر پریشان ہو جاتے تھے کہ کتنا ان کے اندر برداشت ہے, کتنا ٹالرنس ہے. پھر فرماتے ہیں کہ در حقیقت صاحب حلم اس انسان کو کہا جاتا ہے یا اس کیفیت کا نام ہے کہ جب موقع ایسا ہو کہ انسان بڑے آرام سے غصے میں آ سکتا, اس وقت وہ اپنے غصے کو ٹالریٹ کرے, برداشت کرے, اور اس وقت جناب علی جو ہے وہ جذبات میں اپنی حدود کو کراس نہ کر جائے. ایسے فرد کو صاحب حلم کہتے ہیں. کسی کو زندگی میں غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ غصہ نہیں ہوا تو کوئی کمال کی بات نہیں. غصہ کرنے کا موقع آیا اور نہیں کیا, وہ صاحب علم. فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت مولا کی یہ تھی کہ ان کا مہمان خانہ بڑا مشہور اور بڑا ہی مقبول مہمان خانہ تھا. فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کبھی کبھار ہوتا ہے رمضانوں میں, محرموں میں, ولادتوں میں, لیکن مولا کے پاس جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہوا کرتا تھا, ڈیلی بیسس پہ ہوا کرتا تھا. جس کو آنا ہے جب آنا ہے دسترخوان پر امام کے, اور اس میں غذا, پانی, سب چیزیں موجود ہوتی تھیں. فرمایا کہ ایک شخص ایک شام سے جو ہے وہ شامی آیا اور اس کو مدینہ منورہ میں, اور جو ہے اس نے جب چہرہ اقدس پر امام کے نگاہ پڑی, امام کو پہچانا اس نے, تو اس نے جو ہے وہ امام کی شان میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی. جب وہ اپنی بساط پر بدتمیزی کر چکا تو امام نے فرمایا کہ بھائی تو ایسا لگتا ہے کہ اجنبی ہے, اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلا دیں, اگر تو راستہ بھٹک گیا ہے تو ہم تیری رہنمائی کر دیں, اگر تیرا کوئی دشمن ہے تو اس سے ہم تیری حفاظت کرنے کو تیار ہیں, اگر تیرے پاس جو ہے وہ قرضہ ہے تو ہم تیرا قرضہ پے کرنے کو تیار ہیں. جب یہ ساری باتیں اس نے کی امام نے, اور اس نے جب دیکھا کہ امام واقعا اتنا علم اور بردباری کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں, تو اس نے جو ہے وہ فوراً یہ آیت پڑھی کہ واللہ اعلم حیث یعلم حیث یجعل رسالتہ, پروردگار بہتر جانتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو رسالت ہے, اپنی جو امامت ہے, جو اپنی جو عہدہ ہے پروردگار کی طرف سے, وہ کس کو عطا کرے, اور وہ یقیناً آپ ہی کے لیے زیب دیتا ہے, آپ ہی کو سزاوار ہے, آپ کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے. اور یہ کہنے کے بعد اس نے بنو امیہ کو لعنت دینا شروع کری, یزید کے باپ کو لعنت دینا شروع کی اس نے, اور کہا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو کبھی اہل بیت اطہار کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا, اور ہم شام میں جو ہے آپ کے بارے میں سارا الٹا کچھ سن کر آئے تھے. تو پھر انہوں نے خلاصہ کیا کہ اہل بیت کے ماننے والے کو جو ہے وہ بردبار بھی ہونا چاہیے, ٹالرنس والا بھی ہونا چاہیے اس واقعے کے نتیجے میں, اور جناب علی جو ہے وہ خدا کرے کہ آپ کا دسترخوان اسی طرح قائم و دائم رہے جس طرح مہمانوں کی
خدمت کرتے ہیں مختلف ولادتوں، شہادتوں اور رمضان وغیرہ کے موقع پر، تو یہ دسترخوان باقی رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا واقعہ ملائکہ کائنات سے متعلق ہے۔ حضرت اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، اور سلسلہ یہ تھا کہ جو ہے وہ تقریباً 7 اونٹوں کی قطار تھی، اور اس قطار کو لے کر جا رہے تھے، اس پر غذا، سامان، خوردنوش کا سامان وغیرہ سے لدا ہوا تھا، اور مولا جا رہے تھے جو ہے وہ غریبوں اور بے نواؤں تک پہنچانے کے لیے۔ مولا خود بھی جو ہے وہ ایک سواری کے جانور پر سوار تھے، قمبر بھی ایک سواری کے جانور پر سوار تھے، اور 7 اونٹوں کی قطار تھی، اس میں سارا سامان تھا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، میں بھوکا ہوں۔ امام نے قمبر سے کہا کہ قمبر اس کو کھانا دو۔ قمبر نے کہا کہ مولا کھانا جو ہے وہ سفرے میں، دسترخوان میں ایک پیک ہے انہیں۔ امام نے کہا دسترخوان پورا دے دو اس کو۔ اس نے کہا مولا دسترخوان جو ہے وہ اونٹ کے سامان میں لدا ہوا ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ کہا وہ سامان دے دو سارا کا سارا جو پورا وہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ مولا یہ تو اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ امام نے کہا پورا اونٹ دے دو اس کو۔ اس نے کہا مولا اونٹ درمیان میں لگا ہوا ہے، پوری قطار ہے 7 اونٹوں کی، اور جو ہے وہ درمیان میں وہ اونٹ ہے۔ امام نے کہا کہ پورے اونٹوں کی قطار دے دو۔ قمبر نے گھبرا کر جو ہے وہ جو قطار کی جو ڈوری تھی اپنے ہاتھ سے وہ چھوڑ دی، اور چند قدم دور ہٹ گیا۔ کسی نے کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو، ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہو؟ تو قمبر نے کہا کہ جس انداز سے مولا سخاوت کر رہے ہیں، اگر میرے ہاتھ میں اس رسی کو دیکھ لیا اور تو کہا کہ تم بھی ساتھ میں چلے جاؤ، تو میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، کہ لیکن مولا کی غلامی کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کے پاس جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ یا علی، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذکر اہل بیت ہو، اور اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے، ان کی ذکر کے نور سے منور اور روشن کریں۔ اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس موقع پر ایک خاص جملہ کہا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میچ تو پورا ہو چکا ہے، اب اوورز پورے کرنے ہیں صرف۔ تو مجھے جو ہے وہ اوورز پورے کرنے ہیں، یعنی جو ایک رسم نبھانی ہے کہ بھئی مجھے بیٹھنا ہے اور کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے، ورنہ اصولاً قبلہ کی گفتگو کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ میں آج آپ لوگوں کا ذرا سا بھی وقت لیتا، لیکن میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ خواہش میں ہو جاؤ۔ آقا تو سمجھ گیا کہ میں کم سے کم 1.5-2 گھنٹے پڑھنے والا ہوں، اب مجھے آپ کا نہیں پتہ۔ میں کہا آج کا متوجہ شدن کہ 2 ساعت من ویل نمی کنم کہ شن کے دارن میران۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر موقع ملتا ہے امام حسین کا تذکرہ کرنے کا، تو 10-15 منٹ میں گفتگو ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ امام حسن کے بارے میں تو بات کرنے کا ایک ہی دن موقع دیں گے، تو اچھا ہے کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ بات چیت کریں۔ آپ لوگوں نے کل کی چھٹی تو انشاءاللہ لے ہی لی ہوگی، عید کا دن ہے تو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ میں بہت کم وقت لوں گا آپ عزیزان کا۔ سب سے پہلے واقعاً زمانے کے امام کی خدمت میں بھی، اور خاص طور پر مولا امیر المومنین اور شہزادی کونین کی خدمت میں، اور عمومی طور پر تمام شیعان اہل جہان اور بالخصوص عالم اسلام کی خدمت میں آج کی شب کی ولادت کی شب کی مبارکباد۔ پروردگار اس عید کو پورا عالم اسلام کے لیے، بالخصوص عالم تشیع کے لیے بابرکت قرار دے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وقت جو ہے وہ بہت زیادہ رفتار سے گزر چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس وقت 10:10 ہوئے ہیں، تقریباً 10:30 تک ٹوٹلی اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں۔ عادت سے مجبور ہوں، فقہی مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ بہرحال وہی جو تعلیمات اہل بیت اطہار ہیں جو ہم کو وہ سکھانے کے لیے آئے تھے ہماری روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے، وہ ہم سیکھ سکیں۔ اور یہ واقعہ میں نے پہلی مجلس جب آج سے 4 سال پہلے آیا تھا تو اس میں پڑھا تھا، اس لیے کہ میں جہاں بھی پہلی مجلس پڑھتا ہوں ضرور پڑھتا ہوں یہ واقعہ۔ آج پھر اس کو تھوڑا سا اس سے لنک کر کے جو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچپنے کے عالم میں امام حسن اور حسین آئے مسجد رسول کے اندر، دیکھا کہ نانا کا ایک صحابی غلط وضو کر رہا ہے، تو اب ان دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ اس کی بزرگ صحابی کی اصلاح کے لیے سوچا، بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں ورنہ خود آدھے گھنٹے کی مجلس ہے، تو جو ہے وہ اصلاح کرنے کے سوچا، تو طریقہ کار یہ اختیار کیا اسٹریٹجیکلی کہ آپس میں جو ہے انہوں نے ظاہری اعتبار سے یہ شو کیا کہ بزرگوں ہم جو ہے دیکھیں دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ہمارا کس کا وضو جو ہے وہ صحیح ہے، تاکہ مطلب آپ جسٹیفائی کریں کہ ہمیں سے کس کا وضو۔ اچھا، جب یہ دونوں فرزندان آئے اس بوڑھے کی خدمت میں، بڑے میں نے کہا ٹھیک ہے وضو کریں، دونوں بچوں سے کہا، بچپنے کے عالم میں دونوں بچوں نے وضو کیا، اور ان دونوں بچوں کے وضو میں تو کوئی فرق نہیں تھا آپس میں، بلا وجہ فرق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی یہ تو خیر بچپنے کا واقعہ ہے، لیکن دنیا واقعاً بدبخت ہے جو کردار حسن اور حسین میں فرق ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔
وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بچپنے جیسی حالت جہاں پر بڑے امکانات ہوتے ہیں فرق آنے کے, وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوا. خیر وہ کوشش کی انہوں نے دیکھنے کی اور سمجھ میں آ گیا کہ ان دونوں میں تو فرق نہیں ہے, میرا وضو اور ہے, ان کا وضو اور ہے. اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بچوں تمہارا وضو صحیح نہیں ہے, اس طرح سے وضو کر لیا کرو. یہ تو طریقہ کار ہمارا بھی ہے. اگر ہم کسی کو دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ وضو اور ہے اور ہمارا اور ہے, تو ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارا وضو غلط ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ خاص طور پر اگر بچہ ہو تو ہم فوراً کہیں گے کہ بھائی تمہارا وضو جو ہے وہ ایسا نہیں ویسا کر لو. اب یہ بچے تھے. لیکن بس یہی فرق ہے صحابیت میں اور امامت میں, کہ صحابیت کو اندازہ تھا کہ صحابیت غلطی کر سکتی ہے, امامت غلطی نہیں کر سکتی. سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں بیٹا میں سمجھ گیا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. صرف اتنا سا عرض کرنا ہے کہ جو حسن, آج میں امام حسن کا نام لے کے خاص طور بات کر رہا ہوں, جو حسن نانا کی مسجد میں غلط وضو کرنے والے مومن کو برداشت نہ کر سکے, وہ اپنے جشن ولادت میں غلط وضو والے مومن کو کیسے برداشت کریں گے. لہٰذا اسے کہا بھی گیا, 2-3 علماء ساتھیوں نے کہا کہ بھائی آپ مولانا صاحب وضو کا مسئلہ کو اندر ڈسکس کرتے ہیں, کافی فرمائش آ رہی ہے اس وضو کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کی, تو چلیں تھوڑا سا وضو کا مسئلہ. میں اس وقت جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اگر ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو پھر مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 6 مہینے لگتے ہیں مجھے وضو کا مسئلہ ڈیٹیل میں بتانے میں. اور کراچی میں اگر لیکچرز ہو رہے ہوتے باقاعدہ تو واجبات اور مبطلات اور محرمات اور شرائط اور جو مراحل اس کے سارے, تو وہ سب چیزوں میں جانے کا فائدہ نہیں. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا صحیح ہے ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہوگا, لیکن اگر جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کر لیں گے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے 100% صحیح کر رہے ہیں. تو ifs اینڈ بٹس کو درمیان سے نکال دیجیے. مولانا اگر ویسا کر لیں ویسا کر لیں, وہ اگر بہت سارے ہیں درمیان میں تو میں انٹرٹین نہیں کر سکوں گا درمیان میں آپ کے کوسچنس کو. وضو کے جو مستحبات ہیں, شروع میں جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ دھونا, وہ بھی اس صورت میں جب انسان نے واش روم یوز کیا ہو. ادروائز ہاتھ دھونا وضو کے آداب اور مستحبات میں شامل نہیں ہے. اور وہ بھی انسان نے اگر یورین پاس کیا ہے یا نیند سے بیدار ہوا ہے تو 1 مرتبہ ہاتھ دھونا مستحب ہے, اور اگر اسٹول پاس کیا ہے تو 2 مرتبہ ہاتھ دھونا مستحب ہے. 3 مرتبہ کا تصور تو کہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ ایک بڑی بیسک غلطی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اگر فرض کریں کسی کا مثلا فرض کریں ریح خارج ہونے سے وضو باطل ہوا ہے, اور نہ وہ سو کر جاگا ہے, نہ اس نے وضو یورین پاس کیا ہے, نہ اسٹول پاس کیا ہے, تو ہاتھ دھونا دھو لے اچھی بات ہے, منع نہیں, لیکن وضو کے آداب اور مستحبات میں شامل نہیں. 3 مرتبہ کلی, 3 مرتبہ ناک میں پانی, یہ تو مستحبات اور آداب ہو گئے. یہاں کے بعد واجب وضو شروع ہوتا ہے. مستحبات اور آداب کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا, لیکن واجبات کو پورا کرنا ضروری ہے. واجبات میں سب سے پہلی چیز ہے چہرہ دھونا. لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک, اور چوڑائی میں انگوٹھا اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ آ جائے اتنا. لیکن یقین حاصل کرنے کے لیے کہ جتنا دھونا ہے دھل چکا ہے, ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں بھی دھل لیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنا چہرہ دھلنا تھا دھل چکا ہے. وضو کی کیفیت یعنی اس طرح سے نماز والے نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھنی تھی تو احتیاطاً 3 پڑھ دو تاکہ یقین ہو جائے کہ 2 تو ہو گئی ہیں. نماز بھی نہیں چلتا یہ, نماز میں جو ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے, نہ کم نہ زیادہ. لیکن اس جگہ پر وضو وغیرہ میں روزہ ہے 5 منٹ دیر سے افطار کر لیں تاکہ یقین ہو جائے, وہاں پر اجازت ہے, اس طرح کی چیزوں میں اجازت ہے. تو وضو کے اندر جناب علی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چہرہ آپ زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ چہرہ مکمل طور پر دھل چکا ہے. اس پورے حصے میں جو چہرہ دھلے گا وہ اوپر سے نیچے دھلے گا, نیچے سے اوپر غلطی سے بھی ہاتھ چلا گیا تو وضو باطل ہے. لہذا بی کیئرفل کہ جو ہے وہ ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف ہی آ رہا ہو, اور درمیان میں اگر کوئی سوئی کی نوک کے برابر حصہ بھی دھلنے سے رہ گیا تو وضو باطل ہو جائے گا. لہذا آنکھوں پر, خاص طور پر آنکھوں کے گوشوں میں, ناک کے ابتدائی حصوں میں, لبوں میں خاص طور پر ہاتھ پھیرا جائے ناک کے نیچے تاکہ یقین ہو جائے کہ سارا کا سارا حصہ اچھی طرح سے دھل چکا ہے. اچھا, اس کے بعد آتی باری دائیں ہاتھ کی. دائیں ہاتھ کو جناب علی کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے. اگر شروع میں کلائی تک ہاتھ دھوئے بھی ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ صرف کلائی تک ہاتھ دھونے چل جائے گا. وہ مستحب پورشن تھا. واجب پورشن کے اندر نئے سرے سے دوبارہ انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھونا ضروری ہے. اگر نہیں دھوئے تو وضو باطل ہوگا. اور اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف ہی آئے گا, نیچے سے اوپر کی طرف غلطی سے بھی چلا گیا تو وضو باطل ہو جائے گا, نئے سرے سے دوبارہ پورا وضو کرنا پڑے گا. الٹے ہاتھ کی باری آئے گی. الٹے ہاتھ کو بھی کوہنی کے اوپر سے دھونا ہے. بہت سے لوگ جو ہے نیچے سے دھونا شروع کر دیتے ہیں, نہیں اوپر سے دھوئیں گے, پورا کوہنی کے اوپر سے اور تھوڑا سا اوپر سے تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا جتنا دھلنا تھا وہ دھل رہا ہے. اور جناب علی اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے, پہلے کوہنی کی طرف سے لیں گے. خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندر کی طرف سے شروع کریں, مرد حضرات کے لیے مستحب ہے کہ وہ باہر کی طرف سے شروع کریں. سیدھا ہاتھ بھی دھوئیں, الٹے ہاتھ بھی دھوئیں. چہرہ ہو یا سیدھا ہاتھ ہو یا الٹا ہاتھ, پہلی مرتبہ دھونا تو واجب ہے, اس کا بغیر ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا پہلی مرتبہ کو تو کرنا ہی کرنا ہے.
دوسری بار دھونا مستحب ہے، آداب میں شامل ہے کہ کم سے کم 2 مرتبہ دھو۔ اس کے لیے جو طریقہ کار علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ چاہے تم 10 مرتبہ پانی ڈالو، لیکن نیت رکھو کہ 1 مرتبہ دھلوا ہے، اور جب فائنل جب چہرے پہ ہاتھ پھیرو اور دھو، بلکہ درمیان میں بھی ہاتھ پھرتا رہا مسئلہ نہیں، لیکن فائنلی جب ہاتھ پھیرو تو یہ نیت کرو کہ اب میرا پہلی مرتبہ مکمل ہوا، تو دس ول بی کاؤنٹڈ ایز 1۔ سیکنڈ ٹائم کے لیے جناب علی پھر یہ والا کام نہ کریں 10-15 چلو والا، پہلی مرتبہ میں ساری احتیاط کر ڈالیں، اچھی طرح سے دھو ڈالیں، تاکہ دوسری مرتبہ صرف مستحب کو حاصل کرنے کے لیے انسان پانی ڈالے۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ میں بھی، بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ کے اندر مستحب ہے کہ واجب والا ہی دھوئیں، مستحب والا نہ دھوئیں۔ تو چہرے کو 2 مرتبہ دھوئیں، سیدھے ہاتھ کو 2 مرتبہ دھوئیں، الٹے ہاتھ کو جناب علی اگر 2 مرتبہ دھو لیں گے تو وضو باطل نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے جناب علی کہ الٹے ہاتھ کو 1 مرتبہ دھوئیں، زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح سیدھے ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونا ثواب ہے، اس طرح الٹے ہاتھ کو 1 مرتبہ دھونا ثواب ہے۔ اس کا راز جناب علی یہ ہے کہ جب جو تری ہوگی ہاتھوں میں واجب وضو والی ہوگی، کیونکہ سیدھے ہاتھ پر بھی جو ہاتھ ہتھیلی میں تری ہوگی اور پورے الٹے ہاتھ پر، تو مستحب ہے کہ مسح جو کیا جائے واجب تری سے کیا جائے، اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسری مرتبہ نہ دھوئیں۔ ایک انتہائی اہم غلطی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 وے ٹریفک۔ چہرہ دھلا، اس کے بعد ہاتھ دھلا، ہاتھ دھونے کے بعد جناب علی پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، پھر مثلا جناب علی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، پھر الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے پھر سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ یہ تو بڑی کامن سی پریکٹس ہے، دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرنا، یقیناً وضو باطل ہے۔ اچھا، جب میں اس طرح سے کہتا ہوں یقیناً وضو باطل ہے، مجھے 1-2 مرتبہ جو ہے وہ بعض دوسرے مقامات پر، امریکہ میں نہیں، لوگوں نے کہا مولانا صاحب بہت سخت ہیں، آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں ہلکے اور سخت کی بات نہیں، وضو یا صحیح ہے یا باطل ہے۔ میں صحیح کو باطل نہیں کہہ سکتا ہوں، باطل کو صحیح نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 50% باطل ہے اور 80% باطل ہے، یا 100% باطل ہے یا 100% صحیح ہے۔ دیر از نتھنگ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ان دا وضو، کہ ہم کہیں جنرلی اتنے % صحیح ہو گیا اور اتنے % غلط ہو گیا۔ تو اگر یہ کوئی شخص غلطی سے بھی کر رہا ہے تو وضو باطل ہے، 100% باطل ہے، مطمئن ہو جائیں، یعنی اس وضو کو صحیح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سو صرف 1 وے ٹریفک چلے گا، چہرہ دھوئیں، اس کے بعد جب دھو لیا ٹھیک، سیدھے ہاتھ پہ آ گئے، اب چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی پرمیشن نہیں۔ جب سیدھا ہاتھ مکمل ہو گیا الٹے ہاتھ پہ آ جائیں، اب سیدھے ہاتھ کو ہاتھ لگانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی اور 1 انگلی کے لگ بھگ لمبائی۔ سر کا اوپر والا حصہ، یعنی درمیان میں مانگ وانگ نکالنا ضروری نہیں ہے، سر کے 4 پورشن کر لیں، ایک دائیں طرف کی دیوار، ایک بائیں طرف کی دیوار، ایک پچھلی طرف کی دیوار اور ایک اوپر کی چھت۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک اوپر کی چھت۔ تو جو چھت والا پورشن ہے اس پر کہیں بھی مسح صحیح ہے۔ اب بعض اوقات لوگ مانگ نکال کے آتے ہیں، وہاں سے بھی مانگ بھی مسح صحیح ہے۔ اب میں نے ایک شخص کی مانگ کو دیکھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ مطلب اسی اوپر والے پورشن میں ہی، میں نے کہا ہاں آپ کا مسح صحیح ہے، مانگ بھی صحیح کر لیں۔ مطلب صاحب دائیں طرف نکالی مانگ مسح صحیح، میں نے کہا صحیح ہے۔ وہیں پہ دوسرے صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا صاحب میری مانگ بھی مسح صحیح، میں نے کہا نہیں آپ کا مسح باطل ہے، کہنا اچھا ان کی رشتہ داری مولانا کی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، جو ایک صاحب بات کر رہے تھے مانگ کی، ان کی مانگ جناب علی تقریباً درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھی، وہ ایسی جگہ پر تھی کہ وہ اوپر والے پورشن پہ آ رہی تھی، اور دوسرے صاحب کی مانگ تھی وہ کافی سائڈ پر تھی۔ تو اصل مسئلہ شریعت کی نگاہوں میں مانگ کا دائیں اور بائیں طرف کی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو سر کے اوپر والے پورشن پہ مسح ہونا چاہیے، چاہے مانگ نہیں بھی ہے تو شریعت نے آپ سے مانگ نہیں مانگی، شریعت نے آپ سے مسح مانگا ہے۔ تو اوپر جناب علی اتنا جو ہے وہ آپ کو 3 انگلیوں کی چوڑائی کے لگ بھگ کھینچ لیں نیچے کی طرف، 1 انگلی کے لگ بھگ، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسح مکمل ہو جائے گا سر کا۔ ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انگلی کے اس پورشن سے کرتے ہیں، دیکھیں ہتھیلی سے مسح کرنا ہے۔ ہتھیلی کس کو کہا گیا ہے؟ اس وقت جو ہاتھ جڑے ہوئے جو ایسا نظر نہیں آ رہا وہ ہتھیلی ہے، یہ پورشن سامنے والا۔ اس پورشن سے بھی مسح نہیں کرنا اور اس پورشن سے بھی مسح نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ اس پورشن سے مسح کرتے ہیں، غلط ہے، یہ صحیح نہیں مسح۔ انگلیوں کو لٹانا ہے اور اندر کی طرف سے جو ہتھیلی کا پورشن ہے وہاں سے مسح کرنا ہے۔ بی ویری مچ کیئرفل، یہ مسح غلط ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو سرے سے مسح نہیں کرنا بلکہ انگلیوں کے اندر کے پورشن سے مسح کرنا ہے۔ پیر میں جناب علی پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا مسح ہوگا اور بائیں ہاتھ سے پھر بائیں پیر کا مسح ہوگا۔ بعض علماء نے میرے خیال میں پرمیشن دی ایک ساتھ کرنے کی، لیکن اکثر نے نہیں دی، لہٰذا آپ ایسی عادت نہ بنائیں کہ کل کو جناب علی آپ کا مسح باطل ہو جائے، کسی مرضی کی تقلید میں آپ آئیں۔ بہتر سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح کریں، اس کے بعد الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا مسح کریں۔ سیدھے ہاتھ سے مسح کرنے میں جناب علی آپ کو جو ہے وہ 1 انگلی کی چوڑائی بھی ہو تو کافی ہے، یعنی اگر مثلا فرض کریں 4 میں سے 5 میں سے 4 انگلیاں زخمی ہیں، 1 انگلی باقی ہے، انگوٹھا باقی ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے مسح کرنے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسح کیا جائے نارمل حالات کے اندر۔ لیکن اگر فرض کریں جناب علی کہ آپ کے پیر میں پٹی بندی ہوئی ہے، 4 انگلیوں میں پٹی بندی ہوئی ہے، 1 انگوٹھا فارغ ہے، تو آپ 1 انگوٹھے پر ہی مسح کر لیں گے، 1 انگلی سے بھی تو مسح ہو جائے گا۔ جو منیمم مقدار شریعت نے مانگی ہے وہ ہے چوڑائی میں 1 انگلی، لمبائی تو البتہ پوری ہے کہ جہاں انگلیوں کے سرے سے لے کر اور جہاں تک پیر کا جوڑ ہے وہاں تک
جو آپ کو مسح کرنا ہے. کئی سارے علماء نے کہا ہے کہ گھٹے تک کافی ہے, جو پیر میں پہلے گھٹا سا آتا ہے اس کے بعد جوڑ آتا ہے, لیکن بہتر یہ کہ آپ جوڑ تک کریں تاکہ ہر 100% آپ کا وضو صحیح رہے. یہ میرے خیال میں جو ضروری مسائل تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے وضو کے طریقہ کار کے حوالے سے. اس کے اندر مزید بہت ساری باتیں جو ظاہر سی بات ہے کہ فی الحال گنجائش نہیں ہے, اور اب وقت بھی بہت ختم ہو گیا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, لہٰذا میں قرآن مجید کے اس تفسیر کے اس کو جو ہے وہ آج چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ صرف میرے پاس 8 سے 10 منٹ ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑی شدت سے خواہش تھی کہ آج امام مجتبیٰ کے حالات پر کچھ تھوڑا سا سیر حاصل بحث ہوتی, گفتگو ہوتی, کم از کم 25-30 منٹ, لیکن اب چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے. انشاءاللہ کل بھی ولادت کا دن ہے امام کا, تو انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ باتیں امام کے حوالے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج امام مجتبیٰ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک انالیسس مجھے پیش کرنا ہے, اور یہ انالیسس مقدمہ بنے گا کل کی اس گفتگو کے لیے ہماری جو صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہونے والی ہے. سرکار امام مجتبیٰ کی جو سیرت طیبہ ہے, اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں, جس کا ایک واقعہ آپ نے سنا وہ مرد شامی والا, انتہائی اہم واقعہ ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو ٹالرنس, جو برداشت, جو صبر ہے, وہ تو خیر تمام ائمہ کا طور امتیاز ہے, لیکن خاص طور پر امام مجتبیٰ کی زندگی ایسے حالات میں گزری کہ امام کو بار بار اس صبر کے اظہار کا موقع ملا, اور عجیب انداز سے امام نے اپنے اس ٹالرنس کا جو ہے وہ مظاہرہ فرمایا. مجھے اس وقت ان سارے اخلاقی نکات کو, ان سارے علمی نکات کو اس وقت نہیں لینا کہ جو انٹائرلی تقریباً 47 سال 47 ایئرز کی جو امام کی زندگی ہے. سن 3 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے, اور سن 50 ہجری میں امام کی شہادت ہے. تو 50 میں سے اگر 3 کو نکال دیں تو آلموسٹ 47 ایئرز بچتے ہیں اسلامی اعتبار سے. تقریباً 47 سال جو امام نے زندگی گزاری ہے, انتہائی جو ہے وہ عجیب و غریب حالات میں پوری زندگی گزری ہے. یعنی تقریباً 8-10 سال کے تقریباً جو ہے جب 7-8 سال کے ہیں جب پیغمبر اکرم کی شہادت ہوئی, وفات ہوئی ہے. پھر جناب علی ماں کی شہادت کو دیکھا ہے بالکل بچپنے کے عالم میں. اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ تقریباً 25 سال اپنے بابا کی گوشہ نشینی کو دیکھا امام حسن نے. پھر جناب علی جو ہے وہ امیر شام کے ساتھ سلو کی منزل ہے. اس کے بعد 10 سال تک اس کو ایک عجیب و غریب حالات سے گزری ہوئی زندگی امام مجتبیٰ کی, اور اس کے اندر بے شمار ہمارے لیے میسیجز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا انالیسز, عام طور پر جب سرکار سید الشہداء اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہیں یا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, تو ایک تاثر جو آتا ہے ذہنوں میں وہ یہ کہ امام مجتبیٰ جو ہے وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے, اور امام سید الشہداء جو ہے وہ بڑے انقلابی مزاج کے تھے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جناب علی جو ہے وہ امام حسین کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن امام حسن کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر جو ہے وہ ہمارے لہجے میں وہ روب اور دبدبہ ہی نہیں رہتا جو امام حسین کے لیے ہوتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم جناب علی چونکہ امام سے محبت کرتے ہیں, امام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اور جناب علی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, مثلا امام نے جنگ نہیں کی اور کربلا کی طرح سے امام نے تلوار نہیں نکالی, اور مثلا جو ہے وہ کربلا برپا نہیں کر دی امام نے, لیکن ٹھیک ہے امام نے جو کیا تھا تو صحیح کیا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خود بھی شاید سم ٹائمز, میں نے دیکھا ہے, البتہ میں ہمیشہ نہیں کر سکتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ دل شاید مطمئن نہیں ہو پا رہا, لیکن ٹھیک ہے امام کی محبت لحاظ ہم کہنے کہ امام نے صحیح کیا. Is it right like that کہ واقعی امام حسن مجتبیٰ جناب علی جو ہے وہ مثلا کربلا برپا نہیں کر سکے, اور امام سید الشہداء نے کربلا برپا کر ڈالی, لہٰذا امام حسین کا مزاج بالکل ڈفرینٹ تھا, اور امام حسن کا مزاج بالکل ڈفرینٹ تھا؟ Not at all, not at all. ایک چھوٹا سا انالیسس مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور اس میں بہت کلیئرلی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ واقعاً امام مجتبیٰ میں اور امام سید الشہداء کے کردار میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے, ذرہ برابر. یعنی ہوتا ہے نا 19 اور 20 کا فرق بھی نہیں ہے, A to Z ایکوریٹ. امام حسن مجتبیٰ کی سیرت اور امام سید الشہداء کی سیرت سیم A to Z. کیسی سیم ہے؟ چھوٹا سا انالیسس دیکھیں. ولادت تقریباً دونوں اماموں کی 1 سال کے فاصلے سے 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے, 4 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے, لہٰذا سن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, آلموسٹ 1 سال کا فرق ہے بس. لیکن سن میں فرق نہیں ہے, پیدائش کے اعتبار سے, شہادت کے اعتبار سے پورے 10 سال کا فرق ہے. سن 50 ہجری میں امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے, اور سن 60 کے اینڈ پر سن 61 کے 10ویں دن, تو میں سن 61 کے 10 دن کو اگر نکال دوں تو یہ پورے جناب علی جو ہے وہ 10 سال بنتے ہیں. پورے 10 سال کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی.
بلکہ شاید 11 سال کے بعد، اس لیے کہ سن 50 کے جناب علی ابتدا میں سفر کے مہینے میں شہادت ہوئی ہے، اور پھر 11 سال مکمل کرنے کے بعد سن 61 کے جناب علی 10 محرم کے امام کی شہادت ہوئی ہے، تقریباً 11 سال، ورنہ 10 سال نارملی اگر ہم گراؤنڈ فگر لیں. جبکہ امام علی کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی ہے. سمجھانے کے لیے آسان ہے، 40، 50 اور 60. 40 میں امام علی کی شہادت، 50 میں امام حسن کی شہادت، 60 میں امام حسن کی شہادت، حالانکہ 61 میں، وہ 61 کے 10 میں. اب ذرا غور کیجئے کہ امام علی کی شہادت کے بعد رمضان کے مہینے میں تقریباً 5 سے 6 مہینے میکسیمم جو امام نے گزارے ہیں وہ گزارے ہیں کوفے کے اندر امام حسن نے، اور امام حسن بھی ساتھ میں، ظاہر سی بات ہے امام حسن امام حسین دونوں صفین وغیرہ میں، نہروان میں، جمل میں سب ساتھ تھے. لیکن ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریوں کو امام نے سنبھالا، بلکہ ظاہری اعتبار سے خلافت کی ذمہ داریوں کو بھی امام نے سنبھالا، امام مجتبیٰ نے. اور وہ جو صلح کا معاملہ پیش آیا تقریباً 5-6 مہینے کے اندر، اور امام کو جناب علی جو ہے وہ رول بیک کرنا پڑا اپنا پروگرام، اور دوبارہ آگے امام مجتبیٰ مدینہ منورہ میں. امام حسین بھی تھے مدینہ منورہ میں آگے، دونوں کا کردار بالکل سیم. اور جس طرح سے اپنی صلح کے امام حسن نے اون کیا ہے، 100% امام حسین نے بھی اسی انداز سے اون کیا. یہاں تک کہ 10 سال گزرنے کے بعد آخر وقت آیا کہ امیر شام نے دیکھا کہ میں مزید امام حسن کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. امیر شام نے امام حسن کو زہر دلوا کر شہید کر دیا، اور سفر کے مہینے میں امام مجتبیٰ کی شہادت ہو جاتی. کہا جا سکتا ہے کسی کی طرف سے کہ صاحب امام حسین اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ اس وقت ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داری امام حسن کے پاس تھی. اگر امام حسین ہوتے تو صلح نہ کی ہوتی، اون نہ کیا ہوتا. لیکن جیسے ہی 28 سفر کو امام مجتبیٰ کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد تو ظاہری اعتبار سے بھی امامت کی ذمہ داری امام حسین نے سنبھال لی ہے نا. وہ تو اس وقت بھی امام تھے جب امام نے پیغمبر نے یعنی اپنے نور ازلی سے امامت کے عہدے پر فائز ہیں. لیکن ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر امام حسین سے پوچھا جاتا کہ مولا آپ کا امام کون ہے، جب تک امام مجتبیٰ زندہ ہے فرماتے کہ یہ میرا بھائی میرا امام ہے، اس حوالے سے. لیکن سن 50 میں امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد اب امام حسین منزل امامت پر ہیں، اب امام حسین جناب علی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. اگر امام حسن اور امام حسین کے کردار میں فرق ہوتا، کربلا سن 61 ہجری تک کا انتظار نہ کرتی، سن 50 میں ہو جاتی، اور ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پورے 10 سال امام حسن نے امامت کے عہدے پر رہتے ہوئے، امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے اس صلح کا احترام کیا. پورے 10 سال امام حسین نے امامت کے عہدے پر رہتے ہوئے صلح کا احترام کیا، بلکہ امام حسن نے صلح کا 10 سال احترام کیا ہے، امام حسین نے صلح کا 20 سال احترام کیا. جیسے کہ سن 40 سے سن 60 تک امام حسین نے برداشت کیا. اور جب تک امیر شام زندہ ہے، یزید کا باپ زندہ ہے، امام حسین نے آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح، یعنی ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 ہفتہ کی بات نہیں، 10 سال پورے خاموشی کے ساتھ، اسی خاموشی کے ساتھ. کوئی تحریک نظر نہیں آتی ہے، کوئی مومنٹ نظر نہیں آتا ہے، کوئی جناب علی جو ہے وہ اٹھک بیٹھک نظر نہیں آتی. امام اسی انداز سے گزارے امام حسین جس انداز سے امام حسن گزار رہے ہیں. اور ادھر رجب کے مہینے میں 22 رجب کو جو ہمارے یہاں خوشیوں کا دن منایا جاتا ہے، جو منہ میٹھا کرنے کا دن منایا جاتا ہے ایک طرح سے، یزید کا باپ امیر شام جہنم واصل ہوا، اور 22 سفر سے لے کر 27 سفر، صرف 5 دنوں کے اندر معاملات اتنے چینج ہو گئے کہ 28 سفر کو امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اب ذرا غور کیجیے، یعنی سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا از ناٹ این ایکشن، کربلا از ری ایکشن. بہت اہم بات ہے، اور اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں گے تو حتیٰ امام حسین کی کربلا کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. ورنہ امام حسین کی کربلا کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کر کے بیان کیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کربلا از ناٹ این ایکشن، کربلا از ری ایکشن. کربلا عمل کا نام نہیں، کربلا رد عمل کا نام ہے. جب تک وہاں سے عمل امیر شام والا عمل تھا، یزید کے باپ والا عمل تھا، جو ری ایکشن امام حسن کا ہے سیم A to Z ری ایکشن امام حسین کا ہے. جب وہاں سے انداز تبدیل ہوا تب یہاں سے انداز تبدیل ہوا، ورنہ امام حسن کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ انداز جو سن 61 ہجری میں یا سن 60 ہجری میں تبدیل ہوا 22 رجب کے بعد، اگر امام حسن کے دور میں تبدیل ہو گیا ہوتا تو یقیناً امام حسن کی طرف سے بھی وہی ہوا ہوتا جو امام حسن نے کیا ہوتا. وہ کیا حالات تھے، کس انداز سے سرکار امام حسن مجتبیٰ کو منزل و صلح سے گزرنا پڑا.
انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کل ڈسکس کریں گے. آج ولادت کی شب ہے. آج صرف اتنا عرض کرنا, بس گفتگو مکمل کی میں نے. آج صرف اتنا عرض کرنا کہ پیغمبر اکرم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تھا, اس کے بعد سے لے کر سن 3 ہجری تک ایسا لگتا ہے کہ کوئی باقاعدہ بڑی خوشی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں نہیں ہے, سوائے 1 سال پہلے جناب سیدہ اور مولا کائنات کی شادی کی خوشی کو اگر ہم کہہ سکیں ایک بڑی خوشی درمیان میں تو ٹھیک, ادروائز کوئی ایسی بڑی خوشی نہیں آئی. اعلان نبوت کے بعد سے لے کر پیغمبر اکرم مسلسل تکلیفوں میں, شدید ترین تکلیفوں میں. ابھی 10 رمضان کی اسپیچ ہم نے سنا جناب خدیجہ طاہرہ کے وفات کے حالات میں کہ کس طرح سے شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں, جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے, کس انداز سے پیغمبر اکرم کو اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بھیجنا پڑا, کس انداز سے پیغمبر نے ڈیسائیڈ کیا کہ خود مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے, کن حالات میں پیغمبر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آتے ہی فوراً جسے کہتے ہیں کہ احد کی اپنا بدر کی تیاریاں شروع ہو گئیں. بدر کے بعد 3 ہجری کا وہ واقعہ جب احد کی تیاریاں چل رہی تھیں, اس دوران امام حسن کی ولادت ہوئی. مسلسل تکلیفوں میں تھے. یہ رمضان کی 15ویں, یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں کوثر کی پہلی تفسیر تو فاطمہ زہرا بن کر آئی تھیں, لیکن اور زیادہ واضح اور مجسم تفسیر اگر آئی تو امام حسن کی صورت میں آئی. اور بس اسی خوشی کا واسطہ دے کر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں 10 سے سوال دراز کروں. پالنے والے, یعنی 15 رمضان کا دن تو ایسا دن ہے, اتنا بابرکت دن ہے کہ کائنات کے مسلمانوں کی جھولی بھرنا تو ایک طرف, تو نے اپنے حبیب کی جھولی بھری ہے, فاطمہ زہرا کی جھولی بھری ہے. یعنی آج تو دنیا مانگتی ہے اولاد, اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگتی ہے, شہزادی کونین کے وسیلے سے مانگتی ہے, مولا کائنات کے صدقے میں مانگتی ہے. آج تو خود فاطمہ زہرا کے گھر میں اولاد آئی. علی خوش ہیں, فاطمہ خوش ہیں, پیغمبر اکرم خوش ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں ولادت کے موقع پر, لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو مصائب بھی ہو جائے گا. میں وہ دعا کر رہا ہوں, ایک لفظ میں ایک جملہ بھی نہیں ہوگا. پالنے والے, اسی امام مجتبیٰ کا واسطہ, اسی فاطمہ زہرا کے کھلے ہوئے چہرے کا واسطہ, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کا واسطہ, اسی پیغمبر اکرم کے چہرے پر مسکراہٹ کا واسطہ, اسی مولا کائنات کے چہرے اقدس پر تبسم کا واسطہ. پالنے والے, جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب, مولا امام حسن مجتبیٰ کی قبر مطہر کے تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. پالنے والے, جس طرح تو نے اہل بیت اطہار پیغمبر اکرم کے گھر میں شہزادی کونین کی جھولی کو بھرا معبود, تیرا کرم ہے, تیری عظمت ہے, تیری بزرگواری ہے. پالنے والے, ہماری خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے ہماری عیدی زمانے کے امام کی ظہور کی صورت میں قرار دیں. پالنے والے, محمد و آل محمد کا واسطہ اس عید سعید کو پورے عالم اسلام کے لیے, بالخصوص عالم تشیع کے لیے بابرکت قرار دیں. پالنے والے, محمد و آل محمد کا واسطہ کچھ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے گوشے ہم نے سنے. پالنے والے, واقعاً امام عظمت کی ان بلندیوں پر ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہم اپنے کردار کو ایسا بنا سکیں کہ مولا فخر سے کہہ سکے کہ ہاں ہمارے ماننے والے, یہ ہمارے شیعہ ہیں, یہ ہمارے ماننے والے ہیں. پالنے والے, ایسا کردار اپنانے کی, ایسی سیرت اپنانے کی, ایسی زندگی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں معبود, جو مورد نظر ہیں جن کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے, بہت سے بیمار ہیں جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں جن کے نام ہیں. پالنے والے, بیمار کربلا کے صدقے میں, امام مجتبیٰ کے صدقے میں, محمد و آل محمد کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں کسی اعتبار سے بھی, پالنے والے ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. جو برسر روزگار ہیں, جو رزق حرام میں, ان کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے, جو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں, امام مجتبیٰ کے صدقے میں, محمد و آل محمد کے صدقے میں, بلکہ ہم سب اپنے نفس کی قید میں گرفتار ہیں, ہر طرح کی قید سے ہر طرح کے مومن کو رہائی عنایت فرما. پالنے والے, محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزما کے ظہور میں تعجیل فرما. انتہائی بابرکت رات ہے, اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے, ان تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے نام سامنے موجود ہیں. عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کی اصال ثواب کے لیے, بالخصوص حالیہ واقعات کے شہداء کی اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے 3 مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مومنین متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی، السلام علیکہ ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتن الزمان ومن زوال الایمان ومن شر شیطان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.